السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 403 سے پڑھیں گے اور سورہ صافات کی آیت نمبر جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے احشروا الذین ظلموا، یہ قیامت فیصلے کا دن، جزا سزا کا دن، اسی کو محشر کہتے ہیں۔ جب حشر ہوگا تو اللہ ایک فرمان جاری کریں گے، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فرشتوں کو فرمان جاری ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے، بمعنی اشرکوا وکفروا باللہ سبحانہ وتعالی، وازواجہم، ان ظالموں اور ان کی ساری قسموں کو جمع کرو، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جو وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ان تمام لوگوں کو جمع کرو۔ پھر فرمان ہوگا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو ہانک کے لے جاؤ جہنم کی راہ کی طرف، یعنی جہنم میں داخل کرنا۔ جب وہ چل پڑیں گے پھر فرمان ہوگا وَقِفُوهُمْ، ان کو روکو، کھڑا کرو ان کو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، بے شک وہ سوال کیا جائیں گے۔ سوال یہ کیا جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تم جہنم کی طرف چل نکلے ہو، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟
بل ہم الیوم مستسلمون، مدد کیا کرنی ہے، بلکہ وہ اس دن، یعنی بلکہ وہ آج کا دن جو ہوگا جب یہ فرمان جاری ہوگا، وہ سر خم تسلیم کرنے والے، ہر کچھ ماننے والے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ بعض پر متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان پر اعتراض کریں گے، وہ ان پر آبجیکشن لگائیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے انکم کنتم تأتوننا، تو وہ کہیں گے تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے عن الیمین، دائیں سائڈ سے، گمراہ کرنے کے لیے، نئی بولیاں سکھانے کے لیے، نئے راستے دکھانے کے لیے۔ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہم نے کیا کرنا ہے، تم خود ہی مومن نہیں تھے، اگر تم مومن ہوتے تو ہماری شان تم پر کیا اثر کرتی۔ یہ ان کا تکرار ہے، وہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما کان لنا علیکم من سلطان، وہ کہیں گے ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، کوئی سلطان برہان دلیل نہ تھی۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی ایک سرکش اور باغی گمراہ لوگ تھے، نہ ایمان تھا، نہ حیا تھی، نہ غیرت تھی۔ فحق علینا قول ربنا، کہیں گے ہمارے خلاف اللہ کی بات سچی ثابت ہو گئی ہے۔ انا لذائقون، بے شک ہم نار جہنم کا ذائقہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو وہ جن کی دنیا میں پیروی کرتے رہے وہ کہیں گے بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، چونکہ ہم خود گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ چونکہ ایک عربوں کا قول ہے ملک صاحب، الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ اپنے شاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، وڈیروں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اگر چودھری بے نماز ہے، مرید بھی بے نماز ہے، پیر اگر قلندر ہے تو مرید بھی قلندر ہے، ابا بے نماز ہے تو عمومی طور پہ گھر والے بھی سارے بے نماز ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ خوبصورت بات کہی عربوں نے، عمومی ہوتا ایسے ہی۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا چونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پھر وہ اس دن عذاب میں سارے ہی اکٹھے ہوں گے، ماننے والے، بنوانے والے، شرک کرنے والے، شرک کروانے والے، یہ سارے ہی قلندر جمع کر کے وہاں سزا دیے گئے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یہ اللہ کا فرمان ہوگا، پھر مجرموں کے ساتھ ہم ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے خلاف ہمارے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اس کی تفصیل کچھ بیان فرمائی، جب ان سے کہا جاتا کہ تم کہو کہ یہ کہو کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی شریک نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا شرک لہ ولا شریک لہ، جب یہ کہا جاتا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل سکڑ جاتے، جب لا الہ کی بات کی جاتی سکڑ جاتے اور کہتے کیا ایک ہی سارے اجعل الآلہۃ الہ واحد، محمد صاحب نے سارے معبودوں کو رگڑ کے اکٹھا کر کے صرف ایک بنا دیا کہ سارے کام ایک ہی کرے گا، یہ بات ان کو بڑی گراں گزرتی۔ یہی وہ اشارہ کیا ہے جب کہا جاتا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ہے وہ لات منات حبل اور جتنی سرکاریں ہیں وہ کدھر گئے، تو پھر تکبر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، ساتھ یہ بھی آبجیکشن لگاتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، جملوں پر غور کریں، فرمان ربانی کیا ہے، کہتے کہ ہم چھوڑ دینے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک پاگل اور شاعر کی وجہ، معاذ اللہ، رسول پاک کو پاگل کہا، رسالت امام کو شاعر کہا، ایک شاعرانہ کلام پیش کرنے والے، دماغ اس کا معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے لات منات حبل بزرگوں چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بل جاء بالحق، فرمان نہیں، نہ شاعر ہے، نہ پاگل ہے، مجنون ہے، بلکہ وہ تو حق اور سچ لے کر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بات ہو رہی ہے۔ وصدق المرسلین، اور اس نے تو رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے،
آپ سے پہلے آنے والے جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب نوح، تمام انبیاء کی تصدیق فرمائیے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم آج دردناک عذاب کا ذائقہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم نہیں جزا دیے جاؤ گے مگر جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہیں، مخلص چنے ہوئے چنیدہ اللہ کے جو لوگ ہیں، وہ ظاہر سزا سے بھی محفوظ رہیں گے اور سارے معاملات سے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے بڑا شاندار رزق ہوگا۔ فواکہ وہم مکرمون، اور وہ پھل ہوں گے، عزت افزائی کیے جائیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، اور تختوں پر ایک دوسرے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ منظر کشائی فرمائی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے ساتھ بھی حسن سلوک فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ میرے تمام ملک ساتھی واسیوں کو، بیماروں کو صحت کامل فرمائے۔ ہمارے بزرگ ان کا پودا بیمار ہوا، آپریشن ہوا، پھر وہ خراب ہوا ہے تو اس میں اندر کو ایسی خرابی آئی ہے، دعا فرمائے اللہ بچے کو صحت کامل فرمائے۔ اور ساتھی نے دعا کی کہ والدہ بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، کسی کا عزیز بیمار ہے، اللہ ان تمام بیماروں کو صحت کامل فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ جنت فردوس فرمائے، اللہ دنیا میں عمل قائم فرمائے، اہل ایمان کو اللہ عزت نصیب فرمائے۔ ایک اور بزرگ نے دعا کرائی ہے، میرے حالات فکری طور پر ٹھیک نہیں ہیں، میں پریشان ہوں، بعض مسائل میں مال کی کمی نہیں ہے، اور کئی مسائل ہیں، گھریلو ہیں، ذاتی ہیں، بیماری ہیں، تو انہوں نے تاکید کی ہے یاد رکھنا ہے، اپنے خطاب میں میرے لیے دعا کرنی ہے، تو میں نے انشاءاللہ وعدہ پورا کیا ہے۔ میں اللہ سے پر امید ہوں اللہ ہمارے سارے بے بس ساتھی ان کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں ان کی ختم کرے، پریشانیاں دور کرے۔ جو بے قراری ہے جس رنگ میں بھی، اللہ ان کی بے قراریوں کو قرار میں بدل دے۔ کسی نے کہا تھا بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو قرار آیا، قرار بھی اللہ دیتے ہیں اور سکون بھی اللہ دیتے ہیں، طمانینت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہم اللہ سے پر امید ہیں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم کچھ بھی بد نصیبی کا شابہ نہیں ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ سے ہم پر امید ہے۔ حضرات، کتنے اچھے اور خوبصورت وہ لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صدر اندازہ کر لو، حرف کا اندازہ کر لو، ضرب 10 کرتے جو پتہ چلے کہ صرف بیٹھے ہوئے نہیں ہو، لاکھوں کی نیکیاں لے کر انشاءاللہ گھر جاتے ہیں۔ اور یہ تجارت وہ ہے جو اللہ نے فرمایا میں آپ کو وہ تجارت نہ بتاؤں جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے۔ ایک تو وہ تجارت ہے نا جو تاجر کر رہے ہیں منڈیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، مارکیٹوں میں، تو میرے اللہ نے فرمایا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ وہ تجارت ہے جو آپ کو عذاب علیم سے بچائے۔ اور مجھے یاد ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیمار کے لیے دعا کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے اور عدم وجود میں کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ مثلا بیمار ادھر نہیں ہے، بیمار گھر میں ہے، ہسپتال میں ہے، کسی اور جگہ ہم دعا کر رہے ہیں تو ہماری انشاءاللہ العزیز اللہ دعا قبول فرمائے۔ پھر کوئی آدمی پتہ کرنے کے لیے جس کو ہم تیمارداری کہتے ہیں، کسی حاجی صاحب، کوئی بزرگ، کوئی بچہ، ماں بہن بیمار ہے، تو سید الانبیاء نے فرمایا 70,000 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعا کرتے ہیں۔ ہم 1,000 بندہ جمع نہیں کر سکتے، میرے ورگا بندہ تو 100 بندہ نہیں جمع کر سکتے، تو امام الانبیاء نے فرمایا 70,000 فرشتہ اللہ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اس بندے کے لیے دعا کرو۔ پھر ایک اور بات ہے، ایک جملہ چھوٹا سا جس میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نے کیا انشاءاللہ جمع ہوں گی۔ مثلا کوئی آدمی کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا جملہ ہے تو کتنا ٹائم لگا ہے، کتنی توانائی خرچی کی ہے۔ ایک جملہ وہ اللہ سارے مومن مردوں کو، عورتوں کو معاف کر دے، اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو اللہ معاف کر دے، تو جتنے مومن، جتنی مومنات، جتنے مومن مرد، جتنے مسلمان مرد عورتیں، اتنی تعداد کے مطابق آپ کو نیکیاں
وہ کروڑوں اربوں کی نیکیاں انشاءاللہ. تم پیسے نہیں خالی ہو جی خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ ٹر گئے. کدی کدی مٹھائی کئی بندہ یار زردہ کدی نہیں تم کو آیا ہے نا تھا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کو وہی ٹیم پیدا کر دے کہ ریزرویشن زردہ کھوا چھڑے. چلو یہ بھی حضرت پوری ہو جائے, نال پلاؤ ہو جائے, نال زردہ ہو جائے, نال طبیعت ٹھیک ہو جائے, نیکیاں مل جائیں انشاءاللہ. یہ بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. غلام اللہ تعالیٰ کرے گا. اچھا بات شروع ہو رہی تھی حشر کی. حشر ہونا ہے, سب نے مر کے اٹھایا جانا ہے. باس بعد الموت, مر جانے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ ہے, یہ مسلمان عقیدہ ہے, ایسے ہونا ہے. تو اس جب حشر ہوگا, محشر ہوگا, ہنگامہ ہوگا, تو پھر اللہ ایک فرمان جاری کریں گے. اس فرمان کا وہ کس طرح تفصیلات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے احشر الذین, کن کو حکم دیا ہے اکٹھا کرو؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو اللہ فرمان جاری کرے گا کہ ان سارے ظالموں کو اور ان کی ساری قسموں کو. یہاں جو ازواج کا معنی ہے مفسرین فرمایا اقسامہم, ان کی ساری ظلم کی ظالموں کی ساری قسموں کو. بعض مفسرین اہل علم میں ترجمہ کیا وہ ازواجہم, ان مشرکین, ان ظالمین اور ان کی بیویاں جو ظالمہ ہیں ساتھ, اگر وہ مومنات ہیں ان کو بھی ساتھ اکٹھا کرو. یہ سارے ٹولے ساری جماعت. اچھا اندازہ فرمائیں, جو باپ کا قاتل ہے, جو ماں کا قاتل ہے, جو بیوی کا قاتل ہے, جو حمل ضائع کرنے والا ہے, کسی کی زمین اپنے قبضے کرانے والا ہے, کسی کا زمین پہ قبضہ کرنے والا ہے, کسی کے پلانٹ بٹورنے والا ہے, یہ سارے ظالم. کوئی لوگ جو ہے وہ کیمیکل کا دودھ بنا کے بیچ رہے ہیں, وہ بھی ظالم ہے. وہ دودھ کے اندر پانی وہ تالاب کا نلکے کا ڈال کے بیچ کرتے ہیں, وہ ظالم نہیں, ظالم. یہ سارے ظالم. یہ اشارہ ہے لیلا ان کا ہے تو وہ جا کے قربانی کر دے. تو سب قربانی کر دی تھی نا, میں چھری نویں لے آتی تھی, میں بھی قربانی کر دی تھی. اللہ تعالیٰ یہ ساری قسمیں ہیں. مجھے یاد ہے عربوں میں ایک بڑی عجیب خصلت تھی, جب کبھی مہمان آتا تو وہ زندہ جانور کے حصے سے وہ گوشت کاٹ لیتے. مثلا اونٹ ہے, اونٹ کے جسم سے تھوڑا سا ٹوٹا گوشت کا کاٹ کے دیتے تو پکا لیتے, شورا شورا بنا لیتے. امام الانبیاء نے فرمایا ہر زندہ جانور کا کٹا ہوا ٹکڑا گوشت کا وہ مردار ہے, حرام ہے, ظلم ہے. یہ بھی قسمیں ہیں. مجھے پتہ چلا کہ بڑا شاندار دمبا خریدا کہیں قربانی کے لیے, تو رات کو اس کی چکی کاٹ کے بلے گئے. یہ قسمیں ہیں. میں نے اشارے کی, میرے سے زیادہ آپ جانتے ہو گے. یہ بھی قسمیں ہیں. اللہ اکبر. دھوکہ دہی, یہ ساری اقسام ہیں. کہنا کچھ ہے, کرنا کچھ ہے. گیج چادر, جس گیج کا سودا کیا وہ گیج نہ دی جائے, یہ بھی ظلم ہے. اپنی جان پر بھی ظلم ہے, بچوں پر بھی ظلم ہے. یہ ساری باتیں ذہن نشین فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے فرمان جاری ہوگا ان سارے ظالموں کو, ظالموں کی ساری اقسام اور ازواج کو جمع کرو. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ عبادتیں کرنے والے لات, منات, ہبل اور قبریں, شجریں, حجریں, پیری فقیری, ان تمام مسکینوں کو جمع کرو. اکٹھے ہو گئے. دوسرا فرمان فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ, ان کو ہانگ کر لے جاؤ, جس طرح لیلے بکرے مالوی ہانگ کے ان کے کھلواڑوں میں یا ان کے جو جگہ ہیں شیڈ بنے ہوئے ہیں, فرمایا ان کو ہانگ کے جہنم کی طرف لے جاؤ. صراط الجحیم, جو رستہ جہنم کو جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت. 24 پارہ آگے آ رہا ہے, اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں. ان کو جب وہ ہانکا جائے گا, چلایا جائے گا, تو جہنم کے دروازے آٹومیٹکلی کھل جائیں گے. تو فرشتے کہیں کہ منہ اٹھا کے آ گا, تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, کوئی ڈرانے والا تو میں نہیں آیا تھا, اور کوئی تمہاری خیر خی کر رہا ہے. جی سارے آئے تھے, ہم جو ڈراتے رہے, ہم لٹیاں ڈالتے رہے, تکبر کرتے, ہم کہتے رہے کوئی اللہ نے نازل فرمایا, سب ان کے اپنے برائے مان دے. تو سورہ ملک کے اندر کیا ہے, لو کننا نسمع او ناقل, اگر ہم سنتے عقل سے کام لیتے آج ہم جہنمی نہ بنتے. ایک اور ٹیم وہاں بکواس کرے گی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم سادات کے پیچھے, وڈیروں کے پیچھے, کن ٹٹروں کے پیچھے لگے رہے, ہم دنیا کے چکروں میں آئے, ہم آئے اور نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا. فرمایا وہ بھی تم دونوں اکٹھے ہوں گے, تم اکٹھے جنت میں جاؤ. یہ نقشہ ہے جو اللہ نے بھیجا. وقفوہم, فرمایا دوسرا فرمایا ان کو روکو, انہم مسئولون, یہ سوال کیے جائیں گے.
سوال کیا مالکم لا تنہون، منہ اٹھا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، ایک مدد نہیں کرتے۔ وہاں کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے وہ کمکول شریف والے، فلانی سرکار والے، تو شرک شریف والے، تو فلان بری امام شریف والے یہ سارے کریں گے، ہم مدد نہیں کرتے، فیصلہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے، کرو نا مدد ایک دوسرے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے بل ہم الیوم مستسلمون، فرمایا انہوں نے کیا مدد کرنی، آج تو سارے تسلیم کر، وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے ہیں، ہار گئے، بدی ہو گئے، سرکار جو کہو گے ہم کریں گے، جس طرح ہمیں آپ ہو فرمائیں گے ہم مان جائیں گے۔ اب تو سارے ہتھیار ڈالے، اب کیا فائدہ، اب پچھتایا کیا ہو، جب چڑیاں چوک گئی کھیتا تو فیصلے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، زبان سے ضبط ہو گئی ہے، سارا سلسلہ ہو گیا تمہارے خلاف، جرم کا فرد جرم عائد ہو گیا، اب کیا ہو۔ وہ اقبال بعض ملا بعض یہ سال، پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سوال کریں اور تسا مروایا سن، اور کہنے لگے اور تسی ایسے سو، اور تسی گمراہ سو، اور تسی کھچا سو، یہ سارا ایک دوسرے پر وہ تبصرے کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے تم آیا کرتے تھے پیری پیری لائن میں گمراہ کرنے کے لیے، تم ہمیں اکسایا کرتے تھے فلاں چلو تو سارے کام ہو جائیں گے، فلاں نذرانے پیش کرو۔ صاحب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، اور ہمارا ساتھی انجینئر ہے، اور اس کی اہلیہ بھی پروفیسر تھی، 2 دن وہ میری شاگردہ بھی تھی، 2 دن غائب رہے، تو میں نے کہا کہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ میرپور سے آگے وہ کیا ہے چک سواری ایک قبر ہے جس کو کہتے ہیں اکھاں والی سرکار، تو تھی بھی آگے چڑھو سبحان اللہ، جی اکھاں والی سرکار ہو گیا تھا، میں نے اتنے کی سی اجے ساڈا بھائی ری اکھاں کرم، میں کہ ہوں کوئی بڑا گرک ہو جائے گا، اکھاں والی سرکار تے ٹر گئے، تو جڑی اصل سرکار ہے جس نے اکھاں بنائیاں نے، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، نہیں بھاجی کل کا فرق ہے، تیسر کہنے لگے وہ کوئی بیڑا غرق ہو گیا۔ قبر پہ چڑھاوے بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے، تو اکھاں والی سرکار، کام والی سرکار، سہیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، یہ ساری سرکاریں، میں مذاق نہیں کر رہا، ذرا کھیل بنا ہوا۔ اللہ نے تبصرہ کیا سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی نام نہیں رکھا، تم نے نام رکھے، تمہارے باپ دادوں نے نام رکھا، اللہ نے کوئی سلطان، برہان، دلیل بس کوئی نازل نہیں فرمائی، سارے تمہارے اپنے کام ہیں۔ یہی ہے وہ مسئلہ جو پھر ادھر کو کہیں گے، وہ سوال کریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا، وہ کہیں گے تم آیا کرتے تھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، وہ جواب دیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، ہم نے کیا کرنا تھا، ہم خود ہی مومن ہیں۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہو، میں ایک مثال دوں، یہ میرے عزیز بھائی ساتھی سن رہے ہیں، دنیا سن رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ شہر کے یہاں پڑھے ہوئے لوگ ہیں، علماء۔ ہمارا ایک بڑے اچھے دوست تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ، ان کا نواسہ تھا، اربوں کروڑوں کی جائیداد ہے، کوٹھیاں کاریں سلسلے، اولاد نہیں ہو رہی، بچہ خوبصورت ہے، جوان ہے، بیوی ٹھاندار ہے، سارے نظام ہے، سارا خاندان زور لگاتا ہے یار شادی اور کر لو، وہ کہتے ہیں اور شادی کریں گا تو پھر اور رب ہے، اگر میرے رب نے فیصلہ کیا ہے مجھے اولاد دینے کا تو یہ اس بیوی سے دے دے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ چھٹ پر ہیں گلیں کر رہی ہیں، مولیاں نہیں گلیں، کہنے لگا نہیں، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، اگر اللہ نے مجھے اولاد دینی ہے تو میری اس بیوی سے اللہ میرا اولاد دے گا، اگر اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تو میں ٹکرے مارتا رہوں۔ 2 جن علامہ سید مجدی صاحب نے کتنے بیاہ کیے تھے؟ 2، اولاد نہیں ہوئی۔ علی حجویری صاحب نے 4 شادیاں کی تھی، اولاد، اور کئی کلندر میں آئے بیاہ کر کے ٹوٹ گئے، میرے اپنے استاد نے 3-4 شادیاں کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی، 27 سال بعد اللہ نے اولاد دے دی، اسی بیوے سے دی، علاج کے بغیر دی، طبیعتوں کے بغیر دی، ٹوٹوں کے بغیر دی، پیر تے کو بنے نہ پا رہے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے، وہ کہنے لگے تھوڑے پلے اپنے شے کو وما کان العالم السلطان، ہمارا کوئی جبر تھا، ہم آپ کو منواتے رہے، ہماری کرنے والی سرکار میں مانو، ہم نے کیا کیا، تم خود مومن نہیں تھے، بل کنتم قوما، بلکہ تم سرکش تھے، تم جاہل تھے، تم بگڑے ہوئے تھے، اس لیے تم نے اللہ کا راستہ چھوڑا۔ اچھا جی، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پھر کہیں گے اللہ کا فیصلہ سچا ثابت ہو گیا ہے،
ہم سارے ہی جہنم کا ذائقہ چکھنے والے ہیں، تسی بھی گمراہ تھے، اسی بھی گمراہ، تمہارے خلاف بھی فیصلہ تمہارے، یہ ساری پیری فکری لائن والے بول رہے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، اِنَّا كُنَّا غَافِلِينَ، ہم خود گمراہ تھے، ہم خود مشرک تھے، ہم نے آپ کو مشرک بنایا، تم بے ایمان تھے، تمہارے اندر حیا ایمان نہیں تھی، تم بھی لگ گئے، سارے ہم رگڑے میں آ گئے، فارغ ہو گئے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، فرمایا یہ سارے عذاب میں سارے شریک ہوں گے، وہ بھی جائیں گے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں جن کا ایک بیان ہے شیطان کا، قیامت کو بیان دے گا، اللہ نے پہلے قرآن بیان کر دیا، وہ کہے گا، اعلان کر، جب یہ فیصلے ہو جائیں گا پھر وہ اعلان کرے گا، لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے پھر وہ اعلان کرے گا، کہے گا اللہ سچا تھا، رسول سچا تھا، کتاب سچی تھی، تم نے سچے رب کو چھوڑا، سچے رسول کو چھوڑا، سچی کتاب کو چھوڑا، میں باغی متکبر جھوٹا، مجھے تم نے مانا، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تم نے ادھر اور رل کے چلنا۔ یہ ساری بات قرآن شریف لکھی ہے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں جرم کو کرنے والے مجرمین کے سامنے ایسے ہی ہم سوء منظر پیش کریں گے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ، یہ مجرم کون ہے؟ جب دعوت دی جاتی، توحید کا درس دیا جاتا، قرآن آیات دلائل کے طور پہ پیش کی جاتی، بخاری مسلم کی روایات پیش کی جاتی، تو یستکبر، اکڑ دے، تسی کون ہو؟ اسی شافی، تسی کون ہو؟ اسی انفی، تسی کون ہو؟ اسی کلندر، تسی کون ہو؟ اسی چشتی، تسی کون؟ اسی قادری، قادری چشتی تے سور وردی، یہ سارا نقش بندی ہے، یہ کیا نظام ہے؟ کیا محمدی کیوں نہیں کہتے؟ مدینے والے کی مور کیوں نہیں لگاتے؟ فرمایا تم ایسے ہی کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو، کہتے کیا ہم چھوڑ دینے والے ہیں آلہتنا لشاعر مجنون، دو الزام، نبی پاک کو شاعر کہا، نبی پاک کو پاگل مجنون کہا، اس پاگل اور مجنون اور شاعر کے کہنے سے ہم اپنے آباء اور اجداد کی عادات کو چھوڑ دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بل جاء بالحق، فرمایا نہیں، نہ شاعر ہیں نہ مجنون ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں۔ فصدق المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ روح اللہ۔ موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ۔ تو فرمایا رسول پاک کون ہے؟ حبیب اللہ۔ یہ ساری باتیں منوا کے لوگوں کو سنانے اور ڈرانے والے ہیں۔ انکم لذائق العذاب، تم اب عذاب علیم کا، دردناک عذاب کا ذائقہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم نہیں جزا دیے جاؤ گے مگر جو تم کرتے رہے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر مخلص چنے ہوئے چنیدہ لوگ بچ جائیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، بڑا شاندار ان کو رزق دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ فواکہ، پھلوں کا رزق ہوگا۔ وہم مکرمون، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، بڑا پروٹوکول دیا جائے گا، فی جنات نعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کو سلام سلام قولا من رب الرحیم، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابق خیال معاملہ ٹھیک کرے۔ تو ترجمہ 2-3 بار ہو گیا، پڑھ لیتے ہیں۔